السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنا علما، آمین۔ جی الحمدللہ، آج ہم سورۃ النمل کا آغاز کرتے ہیں اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سورۃ النمل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین۔ طاسین یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات جو ہیں یہ 29 صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، اور ان کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے۔ تو حروف مقطعات جو ہیں ان کا معنی و مفہوم صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات القرآنی، تلک یہ آیات القرآنی قرآن کی آیات ہیں، و کتاب مبین اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہیں یہ ساری قرآن کی آیات ہیں اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ ساری آیات ہدایت والی ہیں، ہدایت دینے والی ہیں، و بشریٰ اور خوشخبری ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والے کون ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ نے یہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ کیا کہ ایمان والوں کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ اور ایمان والے کیا کام کرتے ہیں؟ الذین وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ اور آخرت پر ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے اور اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ، بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان رکھتے، بالآخرۃ آخرت پر، زینا ہم نے خوبصورت بنا دیا، لہم ان کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال کو، فہم پس وہ یعمہون بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے مقابلے میں، ایمان والوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو آخرت پر جن کا یقین نہیں ہوتا، تو وہ جیسے بھی عمل کرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، اور جب ان کو لگتا ہے کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں، پھر انہیں جو ہے نا وہ کسی بھی جگہ پر سکون نہیں ملتا، پھر وہ کچھ بھی کر لیتے ہیں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم بالآخرۃ ہم الاخسرون۔ یہی لوگ جن کا آخرت پر ایمان نہیں نہ ہوتا، یہی لوگ لہم ان کے لیے سوء العذاب برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ اور وہ آخرت میں ہم الاخسرون یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ۔ وَإِنَّكَ اور بے شک تو اے نبی تو، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ بے شک تجھے عطا کیا گیا ہے قرآن، مِن لَّدُن پاس سے، حکیم بہت حکمت والے، علیم بہت جاننے والے کی طرف سے تجھے یہ قرآن دیا گیا ہے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون۔ جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأہلہ اپنے گھر والوں سے، انی بے شک میں نے، انا کا ترجمہ ہوتا ہے بے شک، اور آگے یا جو ہے نا اس کا ترجمہ ہوتا ہے میں، بے شک میں نے، آنستو میں نے محسوس کی ہے یا میں نے پائی ہے، نارن آگ، سآتیکم ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے، بخبرن کوئی خبر، یعنی اس آگ کے متعلق کوئی خبر لاؤں گا، او یا پھر آتیکم میں تمہارے پاس لاؤں گا، بشہابن کوئی شعلہ، قبسن سلگتا ہوا، لعلکم شاید کہ تم تصطلون سینک لو اسے، یعنی اسے تاپ لو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین۔ فلما پس جب جاءها وہ موسیٰ علیہ السلام آئے اس آگ کے پاس، نودیا تو پکارے گئے، یعنی انہیں آواز دی گئی، ان یہ کہ بوری کا برکت دی گئی ہے، من جو فی النار آگ میں ہے، ومن اور جو حولها اس آگ کے ارد گرد ہیں، وسبحان اللہ اور اللہ پاک ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتہ ہے جب وہ مصر سے بھاگ کر مدین چلے گئے تھے، تو مدین سے جب واپس آ رہے تھے تو مدین میں ہی ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اور جب اپنی اہلیہ کے ساتھ واپس آ رہے تھے مصر میں، تو راستے میں انہوں نے ایک آگ دیکھی۔ تو جو ہے سردی کا موسم تھا اور اندھیرا تھا، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس آگ کے پاس جاؤں اور اس آگ کو کچھ جو ہے نا وہ اپنے ساتھ لے آتا ہوں، تاکہ ہماری راستے میں رہنمائی بھی ہو جائے گی، اس آگ کے ذریعے سے روشنی کا کام دے گی اور تھوڑا سا ہم سیکھ بھی لیں گے اس کو۔ تو جب وہ اس کے آگ کے پاس جاتے ہیں تو انہیں آواز دی جاتی ہے کہ انبوری کا من فی النار و من حولہا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ اس آگ میں برکت رکھی گئی ہے، اور جو کچھ بھی اس آگ کے ارد گرد ہے ان تمام چیزوں میں برکت رکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر آگ سے مراد جو ہے نا یہ اللہ کا نور ہے۔ اصل میں جب وہ گئے تھے نا پھر جب وہ طور پہاڑ کے پاس انہوں نے یہ آگ دیکھی تھی، تو وہ آگ نہیں تھی، جب وہ اس کے پاس گئے تو وہ ایک سرسبز درخت تھا، اس درخت کے اندر سے نا روشنی پھوٹ رہی تھی، اور اتنی زیادہ روشنی تھی جیسے کہ آگ ہو، اس لیے آگ یہاں پر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ تو اصل میں وہ سرسبز درخت تھا جس سے جو ہے وہ روشنی نکل رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس روشنی میں ہم نے برکت رکھی ہے، اور جو بھی اس کے ارد گرد ہے تو مراد فرشتے ہیں، کہ ان تمام فرشتوں میں جو اللہ کے ارد گرد ہیں، جو اللہ کے پاس ہیں، وہ تمام ان میں بھی برکت رکھی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے وہ سبحان اللہ رب العالمین، اور اللہ پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اب یہاں پر اس کا کیا مقصد ہے اس ٹکڑے کے لانے کا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے؟ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے سمجھ لیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اس درخت میں حلول کر گئے تھے، اللہ تعالیٰ اس درخت کے اندر آئے تھے، تو لہٰذا جو ہے نا درخت کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دو، اور وہ بڑا بہترین درخت ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی طریقہ لوگوں نے اپنا لیا، وحدت الشہود وحدت الوجود کا جو ہے وہ نظریہ بھی عام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر آ جاتے ہیں۔ وحدت الوجود جو ہے اس کا یہی نظریے کا مقصد ہے نا، اور یہی ان کی سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حلول کر جاتے ہیں، کسی بھی چیز کو، کسی جانور کو دیکھ لو، کسی انسان کو دیکھ لو، اللہ تعالیٰ اس میں حلول کر جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے۔ تو یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے، وہ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رب پاک ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہ ان اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ انہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ ان اللہ میں اللہ ہوں، العزیز جو بڑے غلبے والا، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ۔ وَأَلْقِ اور تو پھینک، عَصَاكَ اپنی لاٹھی، فَلَمَّا پس جب رآہا اس موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو دیکھا، تَہْتَزُّ وہ ہل رہی ہے، كَأَنَّهَا گویا کہ وہ جان ہے، جان سے مراد جو نا یہ سانپ ہے، گویا کہ وہ سانپ ہے، یعنی سانپ کی طرح اس لاٹھی نے ہلنا شروع کر دیا۔ ولا وہ بھاگا، مدبرن پیٹھ پھیر کر، ولم یعقب اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی، اے موسیٰ لا تخاف تو نہ ڈر، انی بے شک میں، لا یخاف نہیں ڈرتے، لدیہ میرے پاس، المرسلون بھیجے گئے۔ اے موسیٰ تم ڈرو نہیں، نبی جو ہیں وہ میرے پاس نہیں ڈرتے، یعنی نبی نے ڈرنا کیوں ہے؟ الا من ظلم، کوئی بھی میرے پاس نہیں ڈرتا، میں کسی کو بھی نہیں ڈراتا، الا من ظلم مگر جس نے ظلم کیا، ثم بدل حسنا بعد سوء، تو جو ظالم ہے وہ ضرور اللہ سے ڈرے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ڈرائے گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ظالم جو ہے وہ بھی کیا کرے، وہ نیکی کر دے، کوئی گناہ ہو گیا تو اس کے بعد وہ نیکی کر دے، ثم پھر بدل وہ بدل دے، حسنا اچھائی کو، بعد سوء برائی کے بعد اگر کوئی نیکی کر لیتا ہے ظالم، فإنی پس بے شک میں، غفور بہت بخشنے والا ہوں، رحیم بڑا مہربان ہوں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ دیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ جب بھی کسی نبی کو نبی بنایا جاتا ہے تو لوگ اس سے معجزہ مانگتے ہیں کہ تم بتاؤ ہم کیسے تمہیں نبی مان لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک معجزہ عطا کیا تھا کہ اپنی لاٹھی پھینکو تو یہ سانپ بن جائے گا، پھر تم کسی کو بھی اپنے معجزے کے طور پر یہ دکھانا چاہو گے تو اپنی لاٹھی پھینکو گے تو تب ہی یہ سانپ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں فرعون کے پاس بھیجا تھا موسیٰ کو، اور موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پر بھی جا کے اپنے یہی معجزہ دکھایا تھا جی۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ، یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا لاٹھی والا، اور دوسرا
وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ وَأَدْخِلْ اور تو داخل کر یدک اپنا ہاتھ فی جیبک اپنی جیب میں تخرج وہ نکلے گا بیضاء سفید ہو کر من غیر سوء بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی برائی کے فی 9 آیات یہ 9 نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے الی فرعون فرعون کی طرف قوم ہی اور اس کی قوم کی طرف انہم بے شک وہ کانو وہ تھے یا وہ ہیں قوماً فاسقین نافرمان لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیا تھا کہ آپ جب بھی اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالیں گے تو وہ چمکتا ہوا نکلے گا، وہ من غیر سوء، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے وہ ہاتھ یا اس کو کوئی بیماری ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا برس والے لوگ ہوتے ہیں ان کے جو ہے وہ پھل بیری جیسے جسم سے پہ نکل آتی ہے تو وہ جسم سفید ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی بیماری کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے یہ اللہ کا معجزہ تھا۔ اور یہ ان 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں یہ والی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی فرعون کی طرف بھیجتے وقت۔ فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین فلما پس جب جاءتهم وہ آئیں ان کے پاس آیاتنا ہماری نشانیاں ہمارے معجزے، جب ہماری نشانیاں ہمارے معجزے ان کے پاس آ چکے مبصرة واضح روشن، قالوا تو انہوں نے کہہ دیا ھذا یہ سحر جادو ہے مبین کھلم کھلا، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجحدوا اور انہوں نے انکار کر دیا بها ان نشانیوں کا، واستيقنتها جبکہ یقین کر چکے تھے ان نشانیوں کا، انفسهم ان کے نفس، ظلما ظلم کرتے ہوئے، وعلوا اور سرکشی کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وجحدوا بها ظلما وعلوا، انہوں نے ان نشانیوں کا، اللہ کے ان معجزوں کا انکار کر دیا ظلم کرتے ہوئے اور سرکشی کرتے ہوئے، جبکہ واستيقنتها انفسهم ان کے نفس ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو اے نبی آپ دیکھیں کہ کیف کیسا کان تھا عاقبۃ المفسدین فساد کرنے والوں کا انجام۔ اور یہ ہمیشہ سے اللہ کا قاعدہ اور قانون یہ رہا ہے کہ جو بھی بندہ فساد کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد برپا ہو اور لڑائی جھگڑے ہوں اور ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ قتل و غارت کے لوگ جو ہیں وہ گریبان کو جا پہنچیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فسادیوں کا انجام ہمیشہ سے برا ہے اور برا رہے گا۔ جی تو ہمارا سورۃ النمل کا رکو نمبر 1 مکمل ہو چکا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔